آل رسول بولے. کون آل رسول؟ جو کچھوچا شریف کے جن کا نام سید مظفر میاں. ذرا پیار سے بولو. میں کہہ رہا ہوں پیار سے بولو تو بولی نہیں. پیار سے بولو سبحان اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. کہیے یا رسول اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. یہ میرے نبی کا پسینہ تھا کہ جس راہ نکل جاتے تھے نبی کے پسینے کی خوشبو ان گلیوں میں پھیل اور بس جاتی تھی. اللہ اللہ ذرا سنو. جب پسینے کی بات آ گئی ہے تو سنو. ایک صحابی رسول ہے اللہ اللہ. ان کی 2 بیویاں ہیں. ایک بیوی نہیں ہے بلکہ 2 بیویاں ہیں. اور ان کی بیوی دونوں بڑی خوشبو لگاتی تھی. اس لیے ان کے شوہر کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. دونوں بیویاں اچھی اچھی خوشبو لگا کر کے شوہر کے پاس جب بھی جاتی تھی تو ان کی خوشبو ہیچ رہ جاتی تھی. شوہر کی خوشبو اوپر آتی تھی. دونوں چکر میں رہتی تھی ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگا رہے ہیں. لیکن تلاشتی تھی وہ خوشبو نہیں ملتی تھی. اسی چکر میں کچھ دن گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک دن ان کے شوہر کہنے لگے اے میری دونوں بیویوں میں آج تم سے راضی ہوں. مانگو کیا مانگتی ہو. آج مجھ سے لے لو کیا چاہتی ہو. وہ دونوں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی اے میرے سرتاج ہمیں کھانے کی پریشانی نہیں. ہمیں پہننے اوڑھنے کی پریشانی نہیں. ہاں ہم کچھ نہیں چاہتے مگر ایک چیز ہے اس کا صحیح صحیح جواب سننا چاہتے ہیں. وہ صحابی کہنے لگے اے میری بیویوں بولو کیا پوچھنا چاہتی ہو. اللہ اللہ کہنے لگی اے میرے سرتاج یہ بتاؤ تم جو خوشبو لگاتے ہو کہاں سے خریدتے ہو کہاں سے لاتے ہو. ذرا بتاؤ خوشبو کہاں سے لاتے ہو. وہ مسکرا کر کے کہنے لگے اے میری بیویوں جب سے میری شادی ہوئی ہے اس دل سے لے کر کے آج تک ابھی تک میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے. اللہ اللہ. دونوں بیویاں کہنے لگی اے میرے سرتاج ہم تو اتنی خوشبو لگاتے ہیں مگر پھر بھی آپ کی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے. ضرور لگاتے ہوں گے بتا دیجئے. مسکرا کے کہنے لگے او میری بیویوں بیٹھو میں تمہیں اپنا ماجرا بتاؤں. میں
میں نے خوشبو نہیں لگائی مگر خوشبو کا ماجرا بتاؤں. دونوں بیویاں بیٹھ گئیں. شوہر کہنے لگے اے میری بیویوں شادی سے پہلے ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی بولو؟ مجھے کھجلی ہو گئی تھی. وہ شوہر کہنے لگے میں نے دوا کرائی مگر کھجلی ٹھیک نہ ہوئی. میں پریشان تھا کیا کروں میری کھجلی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. گرمی کے دن تھے اور میں لیٹا تھا کھجلی ہوئی تو میں نے کھجایا خون نکل آیا. آنکھوں میں آنسو رو کر کے مجھے نبی کی یاد آ گئی. میں نبی کی بارگاہ میں چلا گیا. میرے نبی چمڑے کے گدے پر آرام فرما رہے تھے. گدے میں کھجور کی چھال اور پتے بھرے ہوئے تھے. میرے نبی اسی پہ لیٹے تھے. پسینہ نکل رہا تھا. یہ صحابی جا کر کے نبی کے پاؤں دبانے لگے. وہ صحابی جب پاؤں دبائے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ یہ رو کر کے کہنے لگا پریشان ہوں. کا کیا بات ہے؟ بولا آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے پریشان ہوں آقا. نبی بولے دوا کراؤ. آقا دوا کرائی لیکن ٹھیک نہیں ہوئی. آملہ کے لال بولے پریشان مت ہو اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا اور اس صحابی کے ہاتھوں پہ ٹپکا دیا. دوسری بغل سے لیا اور اس صحابی کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا اور کہا لو یہ پسینہ مل لو اور گھر جا کر کے اپنے جسم پہ لگا لینا. وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کے بولے او میری دونوں بیویوں میں نے اس دن پسینہ لگایا تو میری کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ سید مگر ایک آل رسول بولے. کون آل رسول؟ جو کچھوچا شریف کے جن کا نام سید مظفر میاں. وہ کیا بولے؟ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. ذرا پیار سے بولو. پیچھے والے بولو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. پسینہ لکھ دو. پسینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں یار اتنی کمزوری چھائی بھی ہے. میں رامپور سے چل کر آؤں. ہم اپنے ہاتھوں کا ہباؤ لگا کر بولیے نعرہ تکبیر. یہ کام تو نیک کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان حضرت علامہ سید مقیم رحمان سائی قبلہ. توجہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. ذرا پیار سے بولو.
کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو مدینہ لکھ دو. ایک بہت پیارا شعر پڑھ رہا ہوں, اجازت ہے نا آپ لوگ پڑھنے کی؟ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو, ہاں جینا لکھ دو. جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہوئے, ایسے غداری کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو, ہاں کمینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, مدینہ لکھ دو. اللہ فرماتا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو فنا ہونا, ہر چیز کو ختم ہونا, ہر شے فانی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. باقی رہنے والی کیا بولو؟ تو آج کے بعد اپنا دل اچھا کرو گے, اپنی زبان اچھی کرو گے, اپنی نیتیں اچھی کرو گے, اپنے اندر انسانیت لاؤ. کیا لاؤ بولو؟ انسانیت لاؤ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مرحومہ حجن فرزانہ بیگم بی کو اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے, ان کی قبر کو بقعہ نور فرما دے, ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں فرما دے. مولا اس پوری بستی پر تو اپنا کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما. مسلمانوں کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرما. میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.